اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق اللہ العظیم۔ چوتھا پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بیان فرمائے۔ سورہ نساء میں نے عرض کیا تھا کہ یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق اس میں بیان فرمائے گئے۔ عورت کو بھی زمانہ جاہلیت میں وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، باقی حقوق بھی ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بیان فرمائے، اور یہاں ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر عورتوں کی طرف سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو، بے حیائی کریں تو پھر ان کو سزا دو۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ ابتدائی حکم یہ تھا کہ اگر کوئی عورت بے حیائی کا ارتکاب کرے اور اس پر تمہیں 4 گواہ بھی مل جائیں تو ان کو گھروں کے اندر روک کر رکھو، ان کو اب گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ اللہ رب العزت کوئی اور حکم نازل فرما دیں یا ان پر موت آ جائے۔ لیکن یہ ابتدائی حکم تھا۔ پھر سورہ نور جب نازل ہوئی تو تفصیلی احکام آئے اور یہ حکم ختم ہو گیا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے، پھر تفصیل بھی آ گئی کہ اگر غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اگر شادی شدہ مرد و عورت جو ہے وہ بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو سب کے سامنے سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ یہ تفصیلی حکم آگے۔ یہاں دیکھیں فرمایا واللاتی، وہ عورتیں یأتین الفاحشہ جو آئیں بے حیائی کو، بے حیائی کا ارتکاب کریں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے یا اور کوئی عورت، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم تو گواہ بنا لو ان پر 4 منکم اپنوں میں سے۔ اور اس میں باقی جتنے بھی معاملے ہیں نا اس میں 2 گواہ، کچھ معاملے میں 1 گواہ بھی چل جاتا ہے، اور عام جو معاملات ہیں ان میں 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن زنا کا جو معاملہ ہے اس میں 4 گواہوں کا حکم، کیونکہ معاملہ سخت ہے اور پھر سزا اس کی بڑی سخت ہے۔ اس لیے جتنی سخت سزا ہے اتنی سخت پہلے شرائط ہیں، اگر وہ ساری شرطیں پائی جائیں گی تو پھر حد لگے گی، وگرنہ حد نہیں لگے گی۔ آج کل جیسی صورتحال ہے، اب یعنی حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو اس میں ان کو رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے، اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے۔ پھر ثابت ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ وہ خود اقرار کر لیں، خود اقرار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہوا تھا تو حضرت ماعز اسلمی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنے جرم کا اقرار کیا۔ ان کو چونکہ آخرت کی سزا کی فکر تھی کہ دنیا میں سزا ہو جائے تو ہو جائے، آخرت میں نہ ہو، اس لیے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر حد لاگو کریں۔ تو اگر کوئی خود اقرار کر لیتا تو پھر تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر خود کو اقرار نہیں کرتا، کسی نے کسی کو دیکھا، یا اللہ نہ کرے کسی مرد نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا، یا بیوی نے کسی اپنے خاوند کو دیکھ لیا، یا اور کسی عزیز و اقارب کو اس طرح دیکھا یا کسی کو بھی دیکھا، تو وہاں پھر 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 4 گواہ ہیں تو پھر حد لگے گی۔ آج کل اگر کوئی صورتحال ہے کہ مثلا اسلامی حکومت نہیں ہے، حد نہیں لگتی، تو پھر جو بھی کوئی قانونی طور پر سزا مقرر ہے وہ سزا دی جائے گی، لیکن بہرحال توبہ اور استغفار لازمی ہوگا کہ توبہ اور استغفار کریں سچے دل سے، تو امید کی جا سکتی ہے اللہ معاف فرما دے۔ یا بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا کسی جگہ کوئی مرد و عورت نے زنا کیا، اب کسی ایک بندے نے دیکھا یا 2 بندوں نے دیکھا، 4 کوئی نہیں، یا کسی جگہ زنا ہوا صرف عورتوں نے دیکھا، بندہ ہے کوئی نہیں، کیونکہ حدود کے معاملے میں عورتوں کی گواہی کا بھی اعتبار کوئی نہیں، مردوں کی گواہی 4 مرد ہونے چاہیے۔ باقی معاملات میں عورت کی گواہی کا اعتبار ہے کہ 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام بن جائیں گی۔ اگر کہیں 2 مرد نہ مل رہے ہوں تو 1 مرد
اور 2 عورتیں آ جائیں تو یہ 2 گواہوں کے قائم مقام ہو جائیں گے. لیکن حدود کے معاملے میں جب حد لگانی ہو، حد وہ شراب کی ہو یا تہمت کی ہو یا یہ زنا کی ہو یا کوئی بھی حد جو لگانی ہے، اس میں عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں. تو لیکن اگر آج کل کسی جگہ کوئی بدکاری ہوئی اور صرف عورتوں نے دیکھا، یا آج کل کے اعتبار سے کوئی میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی، سب کچھ ثابت ہو گیا، لیکن 4 گواہ نہیں مل رہے، تو پھر بھی حد لاگو نہیں ہوگی. باقی کوئی وقت کا امام اور قاضی اپنی رائے کے مطابق اس کو کوئی سزا دے تو وہ ٹھیک ہے، دے سکتا ہے، حد نہیں لاگو ہوگی. حد کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اور 4 گواہ عینی گواہ، چشمدید گواہ، آنکھوں سے اس نے بدکاری کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے علاوہ جو ہے وہ حد نہیں لگے گی. تو اس لیے فرمایا یہ ابتدائی حکم ہے کہ ان کو گھروں میں قید کر دو، یا اللہ کوئی اور راستہ بنا دے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے وہ راہ بتا دی، اللہ نے وہ راہ بتا دی. کون سی؟ کہ اب وہ ان پر یہ حکم لگے گا کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کڑے، شادی شدہ ہیں تو سنگسار. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، گواہ بنا لو ان پر اپنوں میں سے 4. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو روک کر رکھو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، موت ان کو فوت کر دے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال لے. واللذان یأتیانہا منکم، واللذان یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور وہ 2 مرد یأتیانہا جو بے حیائی کا ارتکاب کرے، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان کو تم تکلیف پہنچاؤ بطور سزا کہ ان کو تم سزا دو. یہ مرد سے اگر بے حیائی کا ارتکاب کرے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرے، جیسے قوم لوط نے جو عمل کیا، اس میں یہ حکم آ گیا کہ اگر کوئی اس طرح بدکاری کا ارتکاب کرے تو فآذوہما، ان کو سزا دو، ان کو تکلیف پہنچاؤ. اب اس کی سزا اللہ نے کوئی مقرر نہیں کی، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی کہ کتنی سزا دینی ہے. اس کو بھی پھر وقت کے امام اور قاضی کی رائے اور سیاست پر چھوڑ دیا گیا. وہ جتنی جس کو مناسب سمجھے، جو مناسب سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اس طرح مرد کو مرد کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرتے ہوئے دیکھو تو فَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. اتنی سخت سزا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ کچھ سزا مقرر نہیں کی گئی. ہاں وقت کا قاضی اور امام جو ہے، اگر وہ کسی کو اس طرح اس جرم میں دیکھتا ہے، یا پہلے اس نے کچھ چھوٹی موٹے سزائیں دیں لیکن وہ نہیں باز آ رہے، پھر بھی یہ کام ہو رہا ہے، تو وہ اگر قتل کا بھی فیصلہ کرے تو کر سکتا ہے. لیکن اس کی کچھ سزا، اس کو کہا جاتا ہے تعزیرات. کچھ معاملے ہوتے ہیں جن میں حد اللہ کی طرف سے مقرر ہے، زنا کی حد، چوری کی حد، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور ڈاکے کی سزا جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ یہ معاملات ہیں حدود کے. کچھ وہ گناہ کہ جن کی اللہ نے حد مقرر نہیں کی، ان کو کہا جاتا ہے تعزیرات، کہ وہ کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے. وقت کا امام اور قاضی وہ جو بھی سزا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. باقی یہ عمل چونکہ قوم لوط والا، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. آپ نے فرمایا ملعون من عمل قوم لوط، 3 دفعہ آپ نے فرمایا لعنت ہو اس بندے پر جو قوم لوط والا عمل کرے، لعنت ہو اس بندے پر جو قوم لوط والا عمل کرے. اور یہ پھر جو عمل ہے اس حوالے سے اس میں یہ بھی کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی بیوی کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے پر لعنت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی شرمگاہ سے بے حیائی کا ارتکاب کرے، اس کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، وہ 2 مرد جو آپس میں بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان کو سزا دو، تکلیف پہنچاؤ. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو پھر ان سے اعراض کرو. یہ سزا کے بعد جو حدود کا معاملہ ہے نا، اس میں توبہ کرنے سے معافی نہیں ہوتی. اگر اسلامی حکومت ہو تو وہاں پھر حد لگنی ہی لگنی ہے، الا یہ کہ قاضی تک اور امام تک معاملہ نہ پہنچے. کسی نے کوئی زنا کا ارتکاب کیا، یا میں مثلا جیسے آج کل اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہ اسلامی سزا بھی نہیں ہے، تو پھر اس میں توبہ ہی ہے.
لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا کسی بھی جگہ اسلامی حکومت ہو تو وہاں اگر کوئی کسی نے چوری کی اور چوری پہنچ گئی عدالت میں، تو اب عدالت کے کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے جا میں نے تجھے معاف کیا، معافی کا اختیار نہیں، الا یہ کہ وہاں تک معاملہ نہ پہنچے، آپس میں پہلے ہی کوئی معافی تلافی ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے اللہ کے قانون اور حد کو نافذ کرنا ہے، جس کا اختیار ہے قاضی اور امام کا، وہ اس قانون کو ہی نافذ کرے گا، وہ معاف نہیں کر سکتا۔ جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، فاطمہ قبیلہ مخزومیہ کی، اور نبی علیہ السلام تک معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن بعد میں سفارش آ گئی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا خبردار، پہلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہوئے کہ ان میں سے جب کوئی بڑا بندہ، کوئی بڑی قوم کا بندہ کوئی چوری کرتا یا کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا نہ دی جاتی، کوئی چھوٹی قوم کا بندہ کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، یہ ناانصافی کی وجہ سے تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ تک معاملہ آ گیا ہے تو میں تو اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے والا ہوں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، یہ سزا کے بعد اگر وہ توبہ کریں تو اب ان سے اعراض کرو، اب ان کو پچھلا تانا نہ دو، سزا ہو گئی اب ٹھیک ہے، انہوں نے توبہ بھی کر لی، اب توبہ ان کی قبول سمجھی جائے گی، اب ان کو پچھلے تانے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت ماعز اور ان جس عورت کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تھا، انہوں نے خود چونکہ اعتراف جرم کیا، وہ آئے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا ان کو حد لگائی جائے، تو حد لگاتے وقت ان کو جب پتھر مارا اور ایک پتھر جب مارا تو خون نکل کر کسی صحابی کے کپڑوں پہ گرا تو انہوں نے ان کو برا بلا کہا، برا بلا کہا کہ یہ جو ہے نا کس طرح کا کس بندے کا خون مجھے لگ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا خبردار، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سب پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی توبہ قبول ہو جائے، سب کی بخشش ہو جائے، کہ اتنی بڑی سزا تھی انہوں نے خود قبول کر لی صرف اس لیے کہ آخرت میں مجھے کوئی سزا نہ، تو اب آخرت میں ان کے لیے کوئی سزا نہیں، دنیا کی سزا تھی انہوں نے بھگت لی۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ اسی مناسبت سے آگے پھر توبہ کی تفصیل ذکر فرمائی کہ کس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کی، للذین، ان لوگوں کی، یعملون السوء، جو برے عمل کرتے ہیں، گناہ کا کوئی کام کر لیا، بجہالت، نادانی کی وجہ سے۔ جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ پتہ نہیں، مطلب بس غفلت کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو گیا گناہ، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے گناہ کر لیا۔ ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً جلدی توبہ کر لیتے ہیں، جو ہی پتہ چلا کہ یہ تو گناہ کا کام ہے، پہلے پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا یہ گناہ کا کام ہے، فوراً توبہ، یا پتہ تھا غفلت تھی لیکن جو ہی ضمیر نے جھنجھوڑا فوراً توبہ کر لی۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر توجہ فرماتا ہے، یعنی اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو جاننے والا، حکمتوں والا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کون جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، کون غفلت کی وجہ سے کر رہا ہے، کون جان بوجھ کر رہا ہے، کون اس نیت سے کر رہا ہے کہ کوئی نہیں کر لیتے ہیں گناہ پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے نا کہ آج گناہ کر لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے، یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے۔ اللہ نہ کرے توبہ کا وقت نہ ملے، وہ گناہ کرتے کرتے موت آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں تم پر موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، اور اسی حالت میں اٹھائے جانے کا کیا مطلب ہے کہ میدان محشر میں تم اسی حالت میں ہوو گے، تو وہاں ساری دنیا کے سامنے پتہ چلے گا کہ اس بندے پر اس حالت میں موت آئی تھی، یہ جرم کر رہا تھا، سب کے سامنے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ آج یہاں اگرچہ ہم یہاں چھپ چھپ کر گناہ کریں، اللہ نہ کرے چھپ کر ہم گناہ کر رہے ہیں اور اسی وقت موت آ جائے، تو دنیا میں تو ہم چھپ رہے تھے، آخرت میں اللہ سب کے سامنے واضح اور ظاہر کر دے گا کہ یہ جرم کر رہا تھا۔ تو اللہ تو جاننے والے ہیں، لیکن اللہ حکمتوں والے ہیں، اللہ مہلت بھی دے رہا ہے، ڈھیل بھی دے رہا ہے۔ اللہ خود کئی دفعہ کہہ رہا ہے توبہ کر لو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔
تو جو گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ باقی توبہ کے لیے صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، سچے دل سے پچھلے گناہوں پر استغفار، استغفر اللہ سارے گناہ ذہن میں رکھ کر ان پر ندامت، پریشانی اور پشیمانی کا اظہار، شرمندگی کا اظہار اللہ کے سامنے کیا جائے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے۔ اور یہ ارادے بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم جب توبہ کر رہے ہوں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم کس ارادے سے کر رہے ہیں کہ آئندہ میں کروں گا کہ نہیں کروں گا۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کتنا کو پکا ارادہ کر رہے ہیں، تو پکا ارادہ کرنا ہے، باقی آگے پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کر لو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ اور توبہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ تم میں سے لوگ وہ گناہ کرنے والے نہ ہوں، توبہ کرنے والے نہ ہوں، تو میں تمہیں سب کو ہلاک کر دوں، ایسے بندے لے کر آؤں جو گناہ کریں اور پھر توبہ کریں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تم میں فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، انبیاء کے علاوہ تو سارے انسان ہی خطا کار ہیں، انبیاء کی اللہ نے حفاظت فرمائی گناہوں سے، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچے دل سے جب توبہ کریں، اور پھر توبہ کے اندر اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو وہ ادائیگی ضروری۔ حقوق اللہ میں جو فرض ہیں، فرض جو ذمے رہ گئے ہیں، ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے، کیونکہ فرض کی ادائیگی ہے ہی ہے کہ فرض ادا کرو، بس اس کی تو کوئی فرض کی معافی یہاں بیٹھے رہیں اور نماز نہ پڑھے اور ہم معافی مانگ لیں کہ یا اللہ نماز نہیں پڑھی مجھے معاف کر دے، اس سے معافی نہیں ملے گی۔ جو فرض ہے وہ فرض ہے۔ ہاں جن کی قضائی کوئی نہیں، سنت نفل وغیرہ ہیں یا باقی کوئی معاملات ہیں جو توبہ کر لیجئے تو وہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد کسی کا لین دین کا معاملہ ہے تو وہ ادائیگی کرنی پڑے گی یا اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں توبہ قبول ہوتی ان لوگوں کی جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کا موت کا وقت آ جاتا ہے، موت قریب آ جاتی ہے، اور مرنے سے پہلے جب سمجھ آئی نا کہ اب مرنے والا ہوں، اب کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، کہتا ہے انی تبت الآن، بے شک میں نے اب توبہ کی۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے بھی کی تھی مرتے وقت توبہ، جب غرق ہو رہا تھا نا، فرعون جو سب سے بڑا نافرمان تھا، اس نے بھی کہہ دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب تجھے یاد ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بڑی نافرمانیاں کرتا رہا تھا، بڑا فسادی بنا ہوا تھا، اب یاد آیا، اب نہیں، اب وقت گزر چکا، اب عذاب تیرے جسم کے ساتھ مس ہو چکا ہے، ٹچ ہو چکا ہے۔ اور ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک غرغرے کا عالم نہ شروع ہوا ہو، نزع اور غرغرے کا عالم جب تک شروع نہ ہوا ہو تب تک اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جب غرغرے کا عالم شروع ہو گیا، نزع کا عالم شروع ہو گیا، پتہ چل گیا بس اب مرنے والا ہے، اب توبہ قبول نہیں۔ اور فرعون کا معاملہ جب اللہ کی طرف سے پھر عذاب آ جائے، عذاب جب جسم کے ساتھ مس ہو گیا تو اب سمجھو وہ غرغرے کا عالم شروع ہو چکا ہے، اب توبہ قبول نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو اس حال میں مر جائیں کہ وہ کافر ہی تھے، کفر ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو ان کی بھی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی آخرت میں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جو ساری زندگی توبہ نہیں کرتے اور یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ کر لیں گے لیکن کی کوئی نہیں، حتیٰ کہ مرنے کا وقت آ گیا۔ اور یہ کس کو پتہ ہے کہ کب موت آ جائے؟ یہ تو چلو پھر بھی اللہ نے ذکر اس کا فرمایا نا کہ جو مرنے سے پہلے اس نے کہہ دیا انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے آج کل جو اچانک اور حادثاتی موتیں آ رہی ہیں تو یہ بھی موقع نہیں ملتا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ کس وقت اللہ نہ کرے کوئی عذاب کی شکل آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی اور اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے اور موت آ جائے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔
اور توبہ سے اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے ریگستان کے طرف، اس نے اپنا ساز و سامان بھی، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اونٹنی پر سوار ہے، وہ جنگل کے راستے میں جا رہا ہے. جنگل میں کہیں آس پاس کوئی بندہ نہیں، اس نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ٹھہرا، کسی درخت کے نیچے وہ لیٹ گیا، اونٹنی کو باندھا، سارا ساز و سامان بھی اس کے پاس ہے، وہ آرام کرنے کے لیے سو گیا. جب اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی کوئی نہیں، اونٹنی غائب، اس پہ ساز و سامان، کھانے پینے کا سامان سب کچھ غائب. اب وہ بڑا پریشان ہوا، آس پاس کوئی بندہ بھی کوئی نہیں جس سے کوئی پوچھے، کوئی آگے جائے پیچھے جائے، کوئی اور چیز بھی نہیں، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے. بڑا پریشان، تلاش کر کر کے کچھ نہیں ملا. پھر واپس آ کر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا. اب موت کا انتظار کرنے لگ گیا کہ اب اور کیا کریں، کدھر جائیں، کوئی ہے نہیں، کوئی رستے کا نہیں پتہ، کوئی جنگل ہے آگے بھی جائیں تو پھر بھی خطرہ، پیچھے جائیں کوئی خطرہ. بس موت کے انتظار میں وہ دوبارہ وہیں لیٹ گیا. دوبارہ لیٹ گیا، نیند آ گئی. پھر جب جاگ آئی تو دیکھا اونٹنی سامنے، سارا ساز و سامان بھی اسی طرح. وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے اندر وہ کلمات بھی زبان سے غلط ادا کرنے لگ گیا اور کہنے لگا واہ واہ ربا، تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب. خوشی تھی نا، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ بندہ خوش ہوا نا اپنی اونٹنی کو دوبارہ دیکھ کر، کہ جس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف 2 قدم چل کر آتی، ایک بلشت چل کر آتا ہے تو میری رحمت 2 بلشت چل کر جاتی، اگر کوئی چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. یعنی یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. ہماری طرف سے کمی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں. صرف اللہ سے معافی مانگنے کی دیر ہے. وہ جتنے مرضی سالوں کے گناہ کیوں نہ ہو، سچے دل سے ایک دفعہ استغفر اللہ کہہ دو، اللہ سارے گناہ معاف کر. کافر ساری زندگی کفر کیا، 100 سال کا بھی کافر ہو، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، سارے گناہ معاف. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان قبول کرنے کے لیے، ہاتھ بڑھایا کلمہ پڑھنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، پھر پیچھے کر لیا. آپ نے فرمایا خیر ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ جو میں نے کفریہ زندگی میں سارے گناہ کیے ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا گارنٹی ہے، یہ اسلام اور کلمہ ایسی چیز ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی مسلمان بندہ کفر کر لے، کافر بن جائے، مشرک بن جائے، شرک کر لے تو اس کی سارے نیکیاں ضائع ہو جاتی. جس طرح کافر کلمہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف، اسی طرح اللہ نہ کرے کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، کوئی کفر یا کلمہ کہہ دے، کوئی کافر بن جائے، کوئی شرک کر لے تو اس کے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. یہ ایمان اور اسلام تو آپس میں مقابل ہیں، ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا. ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، ایمان اور کفر جو ہے یہ آپس میں مقابل ہے. ایمان ہے یا کفر ہے، دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے. ایمان ہے یا شرک ہے، دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں اور شرک بھی کرتے رہیں، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم شرک کریں. اور اگر شرک کر رہے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ کا تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے. اسی لیے تو عرب کے لوگ اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھتے تھے. اس لیے جب نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو آگے سے انہوں نے پتھروں کی بارش کی. ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ اوپر سے پڑھ لیا اور اندر سے وہ اپنے بتوں کی پوجا بھی کرتے رہے. تو وہ تو سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. آج جو ہماری صورتحال ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور قبروں کی پوجا بھی ہو رہی ہے، قبروں کے جا کے سجدے بھی ہو رہے ہیں، غیر اللہ کی پوجا بھی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم سے بڑا تو موحد ہی کوئی نہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ کا تو یہ تقاضا نہیں کہ لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے کہ یہ پیشانی پھر اللہ کے سامنے جھکے، بس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی. یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ یہ ایک اور جاہلیت کے دور میں ایک اور رسم تھی، اس کا تذکرہ فرمایا، اس کو رد کیا کہ جب عورتوں کے حوالے سے کہ عورت کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، عرب کے معاشرے میں چونکہ زیادہ شادیوں کا تو رواج پہلے سے تھا، اب اگر کوئی فوت ہو جاتا اس کی پیچھے 2-4 بیویاں ہوتی تو پیچھے جو وارث ہوتے وہ وارث وراثت میں مال کے تو وارث بنتے ہی بنتے، ان عورتوں کو بھی اپنی وراثت سمجھتے، عورتوں کو بھی وراثت سمجھ کر ان پر بھی قبضہ کر لیتے، اور قبضے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ان کو روک کر رکھتے کہ یہ آگے عدت کے بعد بھی کسی اور سے نکاح نہ کرے، یا تو پھر ان وارثوں کا ایک مقصد یہ ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ نکاح کرے تاکہ اس کے خاوند نے جو جائیداد چھوڑی ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے، یا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ روک کر رکھتے، اور اس عورت کا حق مہر بہت زیادہ ہوتا تھا، اس کے خاوند نے اس کو حق مہر بہت زیادہ دیا تھا، یہ پچھلے وارث اس کو روک کر رکھتے کہ ہم تجھے پھر جانے دیں گے کسی اور کے پاس جا کر نکاح کرنے کی اجازت تب دیں گے جب تم ہمارے بھائی کا یا بیٹے کا یا جو بھی فوت ہوا ہے اس کا جو حق مہر ہے وہ واپس ہمیں دے دو، پھر ہم تمہیں جانے کی اجازت دیں گے۔ اس کا اللہ نے رد فرمایا کہ خبردار، اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، حق مہر کے طور پر یا خرچے کے طور پر یا ہدیے اور تحفے کے طور پر جو تم نے اپنی بیویوں کو دے دیا بس دے دیا، اس کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح وراثت عورتوں کی وراثت نہیں ہوتی، مال کی وراثت ہے، ٹھیک ہے وہ تمہیں مال وراثت میں مل جائے گا، عورت پر کوئی وارث نہیں بن سکتا کہ اس طرح تم ان کے وارث اور مالک بن جاؤ۔ اے ایمان والو لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن زبردستی، ولا تعذلوہن اور نہ تم ان کو روک کر رکھو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن تاکہ تم لے لو بعض وہ جو تم نے ان کو دیا تھا، یعنی تمہارے مرنے والا جو تمہارا مورث تھا اس نے جو حق مہر کے طور پر یا خرچے کے طور پر یا کوئی بھی اس نے اپنی بیویوں کو دیا تھا، اب پیچھے وارثوں کی کوشش ہو کہ یہ ہمیں واپس کر دے، پھر آگے جانا چاہے تو جائے، فرمایا اس طرح نہ کرو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، کھلی بے حیائی کا اگر ارتکاب کرے تو پھر ٹھیک ہے، تم اس پر کوئی بطور سزا کہ تم اس سے حق مہر واپس لے سکتے ہو یا جو تم نے اس کو دیا وہ لے سکتے ہو، وگرنہ نہیں۔ وعاشروہن بالمعروف، بلکہ اپنی بیویوں اور عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق اور قانون کے مطابق زندگی گزارو، یعنی اچھے طریقے سے، جو اللہ رب العزت نے، نبی الاسلام نے جو عورتوں کے حقوق بیان کیے، بیویوں کے جو حقوق بیان کیے ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارو۔ یعنی جہاں اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی، وومن رائٹس جو دیے ہیں وہ اسلام نے آ کر دیے ہیں۔ حقوق نسواں والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ عورتوں کو جو حقوق نہیں مل رہے، جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ کسی مذہب کے اندر عورت کے حق نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر عورت کو ماں کی حیثیت دی اور ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی، بیٹی کی حیثیت سے جب عورت آئے گی تو اللہ نے رحمت بنا دیا۔ اور اگرچہ کچھ رسومات ہیں آج بھی کہ عورت کے ساتھ کچھ معاملات میں کوئی کمی زیادتی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو خاص طور پہ بیٹیوں سے تو ہم بیٹوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں ناانصافی نہ ہو جائے، اللہ نے یہ نہ پوچھ لیں کہ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے کہ بیٹیوں سے زیادہ کیوں پیار اور محبت ہو رہا ہے۔ اگرچہ کچھ ایسے بھی بے دین قسم کے لوگ ہیں کہ تیسری چوتھی بیٹی ہو جائے تو ان کے منہ بن جاتے ہیں، جیسے جاہلیت کے لوگوں کے بنتے تھے، لیکن پھر بھی زیادہ طور پر یہی ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ حق زیادہ سے زیادہ دیا جاتا ہے، بیٹیوں سے پیار زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا۔ وعاشروہن بالمعروف، قانون اور دستور کے مطابق عورتوں سے زندگی گزارو، جہاں خامند کے حقوق ہیں وہاں بیویوں کے حقوق بھی ہیں۔ خامند کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامند کو سجدہ کرے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس فضیلت کو لیتے ہوئے، اس فضیلت کا اعتبار کرتے ہوئے عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی نہ ادا کریں، ان کے ساتھ وہی ظلم اور زیادتی والا معاملہ ہوتا رہے، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔
عورتوں کے بھی حقوق جو اللہ رب العزت نے اور نبی الاسلام نے بتائے، ان کا جو نان نفقہ ہے، خرچہ ہے، ان کی عزت اور عظمت کا خیال کرنا، وہ سارے وہ بھی باقی ہیں، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور نبی الاسلام نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی الاسلام بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا اور محبت برا انداز ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک موقع پر نبی الاسلام، میں رات کو سوئی ہوئی تھی لیکن میں جاگ رہی تھی، نبی الاسلام نے سمجھا کہ میں سوئی ہوئی ہوں، تو آپ کسی ضرورت کے لیے اٹھیں تو آپ بڑے آرام سے اٹھ رہے ہیں، بڑے آرام سے دروازہ کھول رہے ہیں، بڑے آرام سے چل رہے ہیں کہ تاکہ عائشہ نہ اٹھ جائے، اس کو جاگ نہ آ جائے۔ یہ نبی الاسلام اپنی بیوی کا خیال کر رہے ہیں، ہم تو یہ اپنی ماں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ نبی الاسلام اپنی بیوی کا خیال کر رہے ہیں کہ ابھی جاگنے کا وقت نہیں۔ نبی الاسلام اپنی کسی ضرورت کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے یا تہجد کے لیے اٹھے ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں جاگ گئی تھی لیکن میں لیٹی ہوئی تھی، نبی الاسلام نے اندھیرا تھا، نبی الاسلام نے یہ سمجھا کہ سوئی ہوئی ہے، تو آپ آرام سے اٹھ رہے ہیں کہیں اس کو جاگ نہ آ جائے۔ تو اتنا خیال نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور باقی ازواج کا کیا کرتے تھے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا اختلاف ہو گیا بیوی کے ساتھ، یا کوئی بیوی کی طرف سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، یا کوئی اس نے کوئی غلط کام کر دیا، اس میں کوئی تمہیں برائی نظر آ گئی، تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ایک برائی ہے تو کتنی اچھائیاں بھی تو اس میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں مثلا حساب ہی لگا لیں کہ بیوی جب چلی جائے نا تو پیچھے گھر کا کیا حال ہو جاتا ہے، کوئی کپڑے وہ پڑے ہوئے ہیں، برتن وہ پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ وہ پڑا ہوا ہے، ہر چیز کی جو ہے نا پھر بندے کو فکر ہوتی ہے۔ اگر گھر میں وہ بیوی عورت ہو تو پھر کوئی فکر نہیں ہے، وقت پہ کھانا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ تسلی سے سارے کام ہو رہے ہیں، تو بندہ ایک دن بیٹھ کے سوچے نا کہ بیوی نہ ہو تو پھر کھانا پکانے والا الگ رکھا جائے، صفائی کرنے والا الگ رکھا جائے، کپڑے دھونے والا الگ رکھا جائے، کتنے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فرمایا اگر تمہیں ان میں کوئی ایک چیز ناپسند لگ رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند سمجھ رہے ہو، حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور ایک چیز کو تم بہتر سمجھ رہے ہو، حقیقت میں اس کے لیے تمہارے لیے بھلائی کوئی نہیں، اس میں نقصان ہے، کیونکہ ہماری سوچ تو محدود ہے، ہم ایک چیز کو فائدہ مند سمجھے، کل کو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان نکل آئے، یا یہ مطلب کہ بھئی اگر ایک اس میں کوئی برائی ہے تو بہت ساری اس میں اچھائیاں بھی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ دیکھا جائے اگر ہماری بیوی میں کسی عورت میں کوئی جو ہے وہ برائی ہے ایک، یا کوئی کمزوری ہے، تو کیا جو خامند اور مرد ہیں وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہیں؟ خامدوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے، خامدوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت سارے معاملات میں خامند میں بھی تو کمی ہے کہ نہیں، کمیوں سے پاک تو کوئی بھی نہیں، وہ تو انبیاء کی ذات ہے صرف۔ اس لیے دونوں جہتوں کو دیکھا جائے، اگر کوئی تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے بنائی گئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، اور یہ جو پسلی ہیں نا ان کو سیدھا اگر کریں گے نا تو پھر یہ کسی کام کی نہیں رہیں گی، ان کو ٹیڑھا ہی رکھیں گے تو یہ کام کرتی رہیں گی۔ تو آپ نے یہی فرمایا عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اور اس کو اسی طرح رکھ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ کیا مطلب؟ ٹوٹنے سے مراد یہاں طلاق ہو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی وہ، اس کو اسی طرح رکھ کر جو اس سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، جو کوئی کمی کوتاہی ہے اس سے درگزر کرو، بہت ساری اچھائیاں اس کو جو ہے جو تمہارے اندر بھی اچھائیاں ہوں گی اس کے اندر بھی اچھائیاں، کچھ کمزوریاں اس کے اندر ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہمارے اندر ہوں گی، اسی طرح پھر نظام چل سکتا ہے، بالکل 100% تو درست کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم ان کو ناپسند سمجھو تو امید ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت ساری بھلائی رکھ دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا، تبدیل کرنے کا، یعنی طلاق دینا چاہتے ہو کہ پہلی بیوی سے نہیں بن رہی، بڑی کوشش کی لیکن کوئی نباہ نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، آخری درجہ یہی ہے کہ طلاق دی جا سکتی ہے، طلاق دینا جائز ہے، لیکن جائز اور حلال کاموں میں بھی سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کو طلاق ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔
جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان جو ہے نا روزانہ وہ پانیوں پر، یعنی پانی پر، یہ جو نہر دریا ہے وہاں اپنا تخت لگاتا ہے، سارے اس کے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ روزانہ پوچھتا ہے ہاں بھئی تو نے آج کیا کیا، تو نے آج کیا کیا، وہ سارا بتاتا ہے میں نے فلاں سے آج یہ کام کروا دیا، فلاں سے جھوٹ بلوایا، فلاں سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں گناہ کروایا، لیکن ایک ان میں سے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی، طلاق کروا دی، شیطان اس کو اٹھ کر ملتا ہے کہ تو میرا صحیح فرما بردار پتر، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے صحیح سب سے اچھا کام کیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ دو جو میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹا ہے، یہ کوئی صرف ان کا رشتہ نہیں تھا، اس رشتے سے کئی رشتے جڑے ہوئے تھے، وہ رشتے ٹوٹ گئے، پورے خاندان پہ اثر پڑتا ہے۔ آج کل تو یہ معاملہ زیادہ ہو چکا ہے، تو اس لیے طلاق ایک آخری درجہ ہے۔ پہلے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح ہو سکتا ہے، اللہ نے اسی لیے فرمایا نا یہ ساری چیزیں پہلے ذہن میں رکھو، کوئی بات نہیں، اس میں اگر کوئی ایک کمی کوتاہی آ گئی ہے، ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، ٹھیک ہے تم جو ہے نا رل مل کے چلو، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی نباہ نہیں ہو رہا، جیسے اللہ نے فرمایا آگے کہ اس نے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر دیا ہے، اب اگر بیوی بے حیائی کا ارتکاب کر دے تو پھر تو نہیں دل کرتا کہ اسی کو رکھا جائے، پھر تو طلاق دینی پڑتی ہے۔ تو اس طرح اگر تمہارا ارادہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر پہلی بیوی کو تم نے طلاق دے دی تو اب تم نے جو اس کو حق مہر دیا تھا یا اور کوئی تحفے تحائف دیے تھے یا اور کوئی چیزیں دی تھیں، اب اس میں سے واپس لینے کی اجازت نہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو قنطار، سونے چاندی کا ڈھیر، مال و دولت کا ڈھیر، یعنی بہت سارا حق مہر یا بہت سارا مال و دولت دیا تھا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی نہ واپس لو، واپس نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، پیچھے آیا تھا کہ اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تم ان سے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہو، تو فرمایا یہ نہ کرنا، اب لینے کی خاطر تم ان پر بے حیائی کا الزام لگا دو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جب کوئی طلاق دینی ہو اور کوئی بہانہ نہ مل رہا ہو تو الزام لگا دیں گے، یا عورت لگا دے گی یا مرد لگا، دونوں طرف سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی وجہ کے طلاق لے لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت میں خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ وَكَيْفَ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس سے لوگے وہ پیسے یا وہ حق مہر بہتان لگا کر اور واضح گناہ کر کے، کہ تم اس پہ بہتان لگا دو اور پھر اس نیت سے پیسے لے لو کہ یہ تو عورت ہی صحیح نہیں نکلی، اس کو جو میں نے حق مہر دیا تھا وہ واپس لینا ہے۔ فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم اس سے وہ پیسے واپس لوگے، حق مہر واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم میں سے بعض کے قریب آ چکے ہیں، یعنی تمہارا رشتہ نکاح میں تھے، تم نکاح والے رشتے میں تھے، تم اتنے قریب آ چکے تھے کہ جتنا اور کوئی قریب رشتہ نہیں آ سکتا۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے پختہ عہد باندھا ہوا تھا، یعنی تمہارا نکاح ہوا تھا، تو نکاح کے اندر جب جو لینا دینا تھا، حق مہر تھا یا اور کوئی تحفے تحائف تھے، بس ٹھیک ہے وہ اس وقت کے تھے۔ اب یہ تو نہیں کہ نکاح ختم تو وہ سارے تحفے بھی واپس ہو جائیں، جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں جب نکاح طلاق ہوتی ہیں نا تو پھر انگوٹھیاں بھی لوا لیندے، کڑیاں بھی لوا لیندے، جو کچھ ہے بھی واپس کرو، فلاں موقع پر ہم نے اتنے پیسے دیے تھے، فلاں کو وہ سوٹ دیا تھا، فلاں کو وہ کپڑے دیے تھے، وہ سارے پھر عورتوں کو تو سارے یاد ہوتے ہیں، وہ سارے پھر واپس نکلوائے جاتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔